کشلی خان یہیں تک کہہ پایا تھا کہ اس کے انداز سے تورائی خان اسے مخاطب کر کے بول اٹھا، اغون خان تم کیا سمجھتے تھے کہ ہمارا خاقان برقعی اکیلا ہے؟ تم نے سرتاق کے ساتھ مل کر ایک طرح سے منگولوں کے اندر مذہبی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تم اور سرتاق دونوں ہی بختائی کے قاتل بھی ہو، اور تم جانتے ہو کہ قاتلوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اغون خان بغاوت کا واقعہ تمہارے سامنے آبائی دشت میں بھی ہوا۔ کچھ لوگوں نے منگو خان کو اپنا خاقان ماننے سے انکار کر دیا، اور جانتے ہو ان کا کیا حشر ہوا؟ قیوق کی بیوی کو برہنہ کر کے زمین پر گھسیٹا گیا، اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو کاٹ دیا گیا۔ بوری جس نے باتو اور برقعی خان دونوں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اسے منگو نے یہاں بھیج دیا اور باتو خان نے اس کا خاتمہ کرا دیا۔ ان سارے عوامل، ان سارے واقعات کے باوجود تم نے بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ اغون خان خاموش رہا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس پر دھاڑتی ہوئی آواز میں برقعی خان بول پڑا، تمہاری خاموشی تمہارے مجرم ضمیر کی نقاشی کرتی ہے۔ پھر اس نے آواز دے کر کچھ محافظوں کو بلایا، جس پر وہ محافظ اندر آئے۔ پھر کشلی خان اور تورائی خان کو مخاطب کرتے ہوئے برقعی خان کہنے لگا، تم دونوں ایسا کرو کہ اغون خان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس پر جو نام لکھے ہیں میرے خیمے کے پشتی خیمے کے اندر یہ سارے لوگ نظر بند ہیں، انہیں بھی نکالو اور اغون خان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان سب کا خاتمہ کر دو۔ تورائی خان اور کشلی خان اپنی جگہ سے اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک منگول نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جب برقعی خان نے اجازت دی تو وہ منگول اندر آیا، اور ان ہرکاروں میں سے ایک تھا جنہیں برقعی کے کہنے پر تورائی نے بائیدار اور اس کے ساتھیوں پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ہرکارہ اندر آیا تو تورائی خان نے برقعی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، خاقان، یہ ان ہرکاروں میں سے ایک ہے جنہیں میں نے بائیدار اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس انکشاف پر برقعی خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر آنے والے ہرکارے کو اس نے مخاطب کیا، کیا تم لوگوں نے بائیدار اور اس کے ساتھیوں کا پتہ چلا لیا ہے؟ اس پر آنے والا منگول کہنے لگا، خاقان، وہ اس وقت یہاں سے لگ بھگ 3 فرسنگ کے فاصلے پر شاہراہ ریشم کے پائے جانب جوری کوہستانی سلسلوں کے اندر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ کافی ساتھی ہیں۔ ہم نے اس کے ایک ساتھی کو اغوا کیا اور اسے مارا پیٹا، اور اس سے سارے راز اگلوا لیے ہیں۔ اسی نے خریم بن مقروم کے چھوٹے بھائی، اس کی بیوی اور اس کے ساتھ جو منگول تھے ان کا خاتمہ کیا تھا۔ مزید انکشاف یہ بھی ہے کہ بائیدار اغون کے ساتھ بھی ملا ہوا تھا۔ اغون خان کے ساتھ ان کے روابط تھے، اور اغون خان کسی نہ کسی طرح انہیں سرائے باتوں میں لا کے آباد کرنا چاہتا تھا، تاکہ شہر کے اندر زور و شور کے ساتھ آپ کے خلاف بغاوت کھڑی کی جا سکے۔ آنے والے اس ہرکارے کی یہ تفصیل سن کر برقعی خان کے چہرے پر اطمینان اور آسودگی کے تاثرات بکھر گئے۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک دم خریم بن مقروم نے اسے مخاطب کیا، برقعی خان، میرے عزیز بھائی، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آج ہی چند مسلح جوانوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کر کے بائیدار کی طرف جاؤں گا اور اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے برقعی خان کہنے لگا، خریم بن مقروم، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، بلکہ اس مہم میں تم عمیر بن نصر کے علاوہ تورائی اور کشلی خان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ برقعی جب خاموش ہوا تب خریم بن مقروم کہنے لگا، نہیں میرے بھائی، میں صرف عمیر بن نصر کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم دونوں بھائی اس سے خوب نمٹیں گے۔ ہم اپنے ساتھ باشکیریوں، کرغیزوں اور منگیاریوں میں سے کچھ مسلح جوان لے کر ساتھ جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میں اس سے نمٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ خریم بن مقروم جب خاموش ہوا تب برقعی خان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا، لیکن اس مہم کے لیے میری ایک شرط ہے۔ تجسس بھرے انداز میں خریم بن مقروم نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کیسی شرط؟ برقعی نے اپنا ہاتھ خریم بن مقروم کے شانے پر رکھا، پھر کہنے لگا، شرط یہ ہے کہ تم بائیدار کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اسے زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ گے۔ میں خود اس سے نمٹنا چاہتا ہوں، خود اس کے لیے سزا تجویز کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر خریم بن مقروم مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ پھر برقعی کے کہنے پر تورائی خان اور کشلی خان دونوں اغون خان کو ساتھ لے کر خیمے سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد اغون خان اور اس کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، جبکہ رات کی گہری تاریکی میں خریم بن مقروم اور عمیر بن نصر بھی باشکیریوں، مگیاروں اور کچھ کرغیزیوں کو اپنے ساتھ لے کر شاہراہ ریشم پر مشرق کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ رات شب خوابی کا حریری لباس اتار چکی تھی۔ صبح سانسوں کی سوندھی مہکار کو اپنے دامن میں سمیٹے جل ترنگ رقص کرتی شگفتگی کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ شجر شجر اڑنے والے طیور، گل بگل آوارہ گردی کرنے والی تتلیاں جاگ اٹھی تھیں۔ رات کی تاریک دھنک اور دہکتے خوابوں کے سائے ختم ہو چکے تھے۔ شبنم میں ڈھلی شاداب وادیوں کے اندر روشنی کی لہریں قرنوں کی احادیث تک کے چہروں کو نکھارنے لگی تھیں۔ ایسے میں شاہراہ ریشم کے ایک طرف بائیدار اپنے مسلح دستوں کے ساتھ ایک کوہستانی وادی میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ اچانک ایک طرف سے خریم بن مقروم منگول ہرکاروں کی رہنمائی میں اس وادی میں داخل ہوا۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। करीम बिन मकरूम और उसके मुसल्लह जवानों को आते देखकर बायदार संभल गया था। उसके साथी भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे। फिर देखते ही देखते करीम बिन मकरूम उन पर काले तमद्दुन के अजाब में घुस जाने वाले रंगो नूर के किश्तदारों के हुजूम, वहशत भरे ख्वाबों में इनकलाब बर्पा करने वाले सब्ज़ारों की खुशबू से बगलगीर होती सहर और सांसों के खुदकार अमल में रूह बदन के अंदर इख्तलाफात खड़ी कर देने वाले सुलगते लम्हों की तरह हमला आवर हो गया था। जवाब में बायदार भी करीम बिन मकरूम और उसके लश्करियों पर दरिंदगी की गलाजतों, अंधी सदियों की खूनी दास्तानों, भटकती बिलकती टूटती घुटन और सिलसिला रोज़ो शब में उठते तीराखेज नकूश की खूनी अलामतों की तरह हमला आवर हो गया था। अभी दोनों लश्कर टकराने ही वाले थे कि बायदार की पुश्त की जानिब से कुछ दस्तों के साथ उमैर बिन नसर नमूदार हुआ और वो बायदार और उसके लश्करियों की पुश्त की जानिब से हलाकत के हाथों को काटती बिफरती सदाओं की तकबीरों, सदियों में कटती रातों में रवां दवां बाजगश्त और तारीकी की ऊंची उठती दीवारों तक में घुस जाने वाली खूनी रुतों की यलगार की तरह हमला आवर हुआ। अब करीम बिन मकरूम और उमैर बिन नसर के दो तरफा हमलों के बायस बड़ी तेजी से बायदार के दस्तों की हालत बेखद्दोखाल हियोलों, किरम खुर्दा तजसीम, दीमक ज़दा दरोबाम, माजी की राह गुजर की वीरानियों और हलाकत के दश्ते सफ़ाक में कड़वे जायकों की नाआसूदगियों से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त भी आया कि करीम बिन मकरूम और उमैर बिन नसर ने बायदार को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। उसके बाकी साथियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। फिर कुछ मगयार बायदार को पकड़कर उसे खींचते हुए उस समत लाए जहां करीम बिन मकरूम और उमैर दोनों भाई मौजूद थे। बायदार जब उन दोनों के सामने आया तो उन दोनों ने इंतहाई गजबनाक निगाह उस पर डाली। फिर करीम बिन मकरूम ने बायदार को मुखातिब करना शुरू किया। शैतान सिफत इंसान, मेरे भाई की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर तूने उसे अपने साथियों की मदद से क्यों नाहक कत्ल किया? वो मेरे अल्फाज की महक, मेरे हरफों की खुशबू था, मेरी जात का ज़ेरे लब तबस्सुम और मेरी जिंदगी के दुश्वार दिनों में मोहब्बत का एक इशारा था। कसम खुदावंद कुद्दूस की, अगर तू किसी मैदान जंग में उसे पुकारता, मुकाबले के मैदान में अगर तू उसे कभी दावत मुबारजत देता, तो वो तेरी अना की अजमतों, तेरे मन के घमंड, तेरी नज़र के गुनहगार उजालों को खाक में मिलाते हुए तेरे बदन के गुंबद में मुहिबो गुंजलक राहों जैसी वीरानी और पेचदार रास्तों का जबर भर के रख देता। करीम बिन मकरूम जब खामोश हुआ तो बेपना गुस्से का इजहार करते हुए बायदार कहने लगा, तूने मेरे भाई बूरी को तेगजनी के एक मुकाबले में जेर किया था, सो तेरे भाई को जेर करना मेरा हक बनता था। अब तूने मेरे भाई बूरी को कत्ल नहीं किया, वो अलहदा बात थी, लेकिन मैंने तेरे भाई को तेगजनी में मगलूब करके कत्ल कर दिया। बायदार के इन अल्फाज पर करीम बिन मकरूम के गजब गुस्से की कोई इंतहा न थी। उसका हाथ उठा, फिर ऐसा जोरदार और पुरकुव्वत घोंसा उसकी गर्दन पर मारा कि बायदार पलटियां खाता हुआ दूर जा गिरा। फिर इंतहाई जोरदार आवाज में करीम बिन मकरूम धाड़ा, अगर मुझे किसी ने तुझे जिंदा सराय बातों में ले जाने के लिए ना कह दिया होता तो खुदा की कसम मैं तेरे यहाँ बदन का रूप बिगाड़ के रख देता। तू मेरे सामने वक्त के अपाहज लम्हों में ख्वाबों की दरियुजागरी करता। अनदेखे सपनों की तरह तू अपने जिस्म की सारी सरशारी उधड़ते हुए अपनी आंखों से देखता। बायदार उठ खड़ा हुआ। एक मुक्के ने उसे बिल्कुल सीधा और मुस्तकीम कर दिया था। करीम बिन मकरूम के सामने वो निगाहें झुका के खड़ा हो गया था, लेकिन करीम बिन मकरूम के थोड़ा पीछे उमैर बिन नसर अभी तक गुस्से और गजबनाकी में पेचोताब खा रहा था। बार बार उसके हाथ अपनी आस्तीनों की तरफ चढ़ जाते थे। फिर न जाने उस पर क्या जुनून सवार हुआ, वो हर रुकावट को हटा देने वाली गजबनाकी के गिरदाब की तरह आगे बढ़ा। फिर उसने अपने दोनों हाथ बायदार की कमर पर डाले और उसे उठाकर जमीन पर बुरी तरह पटक दिया। फिर उसने उस पर घोंसों लातों की बारिश कर दी। बड़ी मुश्किल से करीम बिन मकरूम ने उसे पकड़कर जब पीछे हटाया तो इंतहाई गजबनाक आवाज में उमैर बिन नसर बायदार को मुखातिब करके कह रहा था, क्या तू हमें अपने सामने इतना ही बेबस और लाचार समझने लग गया है? हम इस काबिल हैं कि तेरे दिल की गुनहगार लाह पर मौत के सन्नाटों के अंबार लगा दें, तेरे दिल पर कज़ा की ख्वाहिशों की थकन तारी कर दें, तेरी रग रग को तार तार, तेरे जिस्म को लख्त लख्त और तेरे बदन की कौसों को किरची किरची करके रख दें। हम दोनों भाई इस काबिल हैं कि तुझे तेरी जात के शराब में डबोएं, तेरे बदन की सतह पर मर्ग की धूप फैलाएं और तुझे इस कदर मजबूर और बेबस कर दें कि तू खुद अपनी सांसों को हमारे सामने गिरवी रखने पर मजबूर हो जाए। करीम बिन मकरूम और उसके बाद उमैर बिन नसर के हाथों पिटने के बाद बायदार की हालत
گرد آلود شہر میں سوگ بھرے دن، تاریک بے رحم شب میں دکھ کی بجتی دھن، تنگ و تاریک ساعتوں میں خشک بے تاثیر لمحوں اور پرانی خستہ صدیوں میں بھٹکتے جنم کے اندھے انسانوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر ہاتھ کے اشارے سے ایک مگیار کو جو چھوٹا سالار تھا خریم بن مقروم نے بلایا، اس کے کان میں سرگوشی کی، پھر چند اور مگیار بھی آئے۔ وہ بائیدار کو پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور اس کے ہاتھ اس کی پشت پر باندھنے لگے تھے۔ اس موقع پر خریم بن مقروم نے اپنے پہلو میں کھڑے عمیر بن نصر کو مخاطب کیا۔ عمیر میرے بھائی، تھمر اور نکسار کے ساتھ سرائے باتوں میں تمہارے داخلے کے بعد میں نے اپنی مہم سے متعلق تمہیں تھوڑی بہت تفصیل بتائی۔ میرے بھائی، گزشتہ شب میں نے تفصیل کے ساتھ برقعی خان کے ساتھ بات کی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد ہم اپنی نئی مہم پر روانہ ہو جائیں، اور اس نئی مہم کے لیے برقعی نے ایک خاصا بڑا لشکر بھی ہمیں مہیا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ یہ مہم دو پہلو رکھتی ہے۔ اول یہ کہ ہم سلافوں کے سردار سکتور پر غلبہ پائیں گے، جو اس وقت کیف کے سلافوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد خاصی طاقت اور قوت حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے ہر صورت میں ان سلافوں کو زیر کر کے اور سکتور کو گرفتار کر کے اس سے انتقام لینا ہے۔ دوسری مہم برقعی کی نکل آئی ہے، اس لیے کہ پولینڈ کے کچھ علاقوں نے باتوں کو خراج دینے سے انکار کر دیا ہے، اور برقعی یہ چاہتا ہے کہ جو لشکر ہم لے کر نکلیں گے اس میں منگول سالار بھی ہوں۔ پہلے کیف اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والے علاقوں میں جو لوگ ہیں ان کے خلاف حرکت میں آئیں گے، اور سکتور کو گرفتار کرنے اور اس سے انتقام لینے کے بعد ہم پولینڈ کا رخ کریں، اور پولینڈ کی سرزمینوں میں جن لوگوں نے برقعی خان کے خلاف بغاوت کر رکھی ہے ان سے نمٹ کر پھر سرائے باتوں میں آئیں۔ برقعی یہ بھی چاہتا ہے کہ اب ہم واپس اپنی سرزمینوں، اپنی علاقوں کی طرف نہ جائیں۔ اس کی خواہش ہے کہ اب میں اور تم ہمیشہ کے لیے سرائے باتوں میں اس کے پاس رہیں۔ میرے بھائی بتا تو اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ اس پر عمیر بن نصر نے بڑی عقیدت، بڑے پیار سے خریم بن مقروم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے بھائی آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے صرف چند ماہ ہی بڑے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے ناطے سے آپ میرے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ میرے لیے آخری ہے، اور پھر یہ کہ سلافوں کے سردار سکتور سے انتقام لینا ہمارا آبائی فریضہ ہے، جس کو ہم دونوں بھائیوں نے ہر صورت پورا کرنا ہے، اور جو لشکر برقعی ہمیں مہیا کرے گا اس کے ساتھ مجھے امید ہے کہ ہم بڑے احسن طریقے سے اس کی پولینڈ کی مہم کو بھی سر کر کے لوٹیں گے۔ اب باقی رہ گیا مستقل طور پر سرائے باتوں میں قیام کرنا، تو میرے بھائی ہمارا خاندان تو ختم ہو چکا، ہم دو بھائی رہ گئے ہیں، شادیاں بھی ہم نے کر لی ہیں۔ میں خود چاہتا ہوں کہ واپس جا کر ہم دونوں بھائی کیا کریں گے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم دونوں بھائی یہاں سرائے باتوں میں ہی قیام کر لیں گے۔ خریم بن مقروم نے مسکراتے ہوئے عمیر بن نصر کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر خریم بن مقروم کے کہنے پر لشکری حرکت میں آئے۔ کچھ لشکریوں نے بائیدار کو ایک گھوڑے پر سوار کروا دیا تھا۔ پھر خریم بن مقروم اور عمیر بن نصر دونوں بھائی اپنے ان دستوں کے ساتھ شاہراہ ریشم پر واپس سرائے باتوں کا رخ کر رہے تھے۔ تھمر اور نکسار دونوں بشار اور خریم بن مقروم دونوں کے یورت میں بیٹھی بشار کے ساتھ محو گفتگو تھیں۔ اب تھمر اور نکسار دونوں بشار سے کافی حد تک بے تکلف ہو چکی تھیں۔ تائسی کی موت کے بعد بشار نے بھی پوری طرح اپنے آپ کو ان دونوں سے منسلک کر دیا تھا۔ وہ یورت جو پہلے قریز بن مقروم اور تائسی کے تصرف میں تھا، اس میں اب عمیر بن نصر، نکسار اور تھمر تینوں نے رہائش رکھ لی تھی۔ تینوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں کہ یورتوں کے باہر سرائے باتوں میں خریم بن مقروم اور عمیر بن نصر کی آمد کا شور مچ گیا۔ یہ شور سنتے ہی تینوں بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یورت سے نکلیں، اور جس طرف دوسرے منگول دوڑتے جا رہے تھے وہ بھی ادھر کو بھاگیں۔ سرائے باتوں کے درمیان جو کھلا وسیع میدان تھا وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں وہ دستے بھی تھے جو مقروم اور عمیر بن نصر کے ساتھ گئے تھے، اور ان کے درمیان بے بسی کی حالت میں بائیدار کھڑا تھا۔ بشار، تھمر اور نکسار جب بھاگتی ہوئی وہاں پہنچیں تو ان کے پہنچنے تک کافی لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے۔ بشار، تھمر اور نکسار تینوں اس طرف گئیں جہاں اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے خریم اور عمیر کھڑے تھے۔ آگے بشار تھی، تھمر اور نکسار دونوں پیچھے تھیں۔ ان کے سامنے جا کر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بشار نے انہیں مخاطب کیا، میں آپ دونوں بھائیوں کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ جس شخص کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ہیں میں اس کو جانتی ہوں، یہ بائیدار ہے۔ اس نے میرے بھائی قریز بن مقروم اور میری بہن تائسی کا خاتمہ کر کے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا اسے انتہائی قسم کی کڑی ملنی چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بشار کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے خوشگوار لہجے میں خریم بن مقروم کہنے لگا، اگر میں اور عمیر دونوں بائیدار کے معاملے کا تمہیں منصف مقرر کر دیں تو تم اس کے لیے کیا سزا تجویز کرو گی؟ بشار جذباتی سی ہو گئی تھی، بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اسے سسکا سسکا کر ماروں گی کہ یہ بلبلاتا رہے، موت کو پکارتا رہے، قضا کو آوازیں دیتا رہے، لیکن میں اسے تڑپا تڑپا کر سسکا سسکا کر ماروں۔
اس پر بڑے پیارے انداز میں خریم بن مقروم نے بشار کا شانہ تھپتھپایا، پھر کہنے لگا، بشار، اتنی غضبناکی، اتنے غصے کا اظہار کرنا اچھا نہیں ہے۔ میں اور عمیر اسے وہیں ختم کر دیتے، لیکن چونکہ برقائی نے خاص طور پر کہا تھا کہ ہم بائیدار کو زندہ گرفتار کریں، لہٰذا اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم اسے یہاں لے آئے۔ اب تھوڑی دیر تک وہ آتا ہے، وہی اس کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ خریم بن مقروم جب خاموش ہوا تب نکسار اور تھمر نے بھی آگے بڑھ کر ان دونوں کو مبارکباد دی۔ عین اسی لمحے لوگوں کے جھمگھٹے میں برقائی خان، کوچمان، گوچلوک، کشلی خان، تورائی خان چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ نمودار ہوئے۔ انہیں راستہ دینے کے لیے لوگ ادھر ادھر چھٹ گئے۔ وہ سب ادھر آنے لگے جس جگہ خریم بن مقروم، عمیر، بشار، تھمر اور نکسار کھڑے تھے۔ اپنے گھوڑوں کی باغیں چھوڑ کر عمیر بن نصر اور خریم بن مقروم بھی آگے بڑھے۔ برقائی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی باری باری ان سے گلے ملے۔ پھر برقائی کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن مقروم کہنے لگا، برقائی میرے عزیز بھائی، یہ میرے سامنے بیدار کھڑا ہے، اس کے ہاتھ ہم نے پشت پر باندھ رکھے ہیں۔ میرے بھائی، تم نے اسے زندہ لانے کے لیے کہا تھا، سو ہم نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جب اس سے سوال کیا کہ اس نے میرے بھائی قریظ بن مقروم کو کیوں قتل کیا ہے، اس کے ساتھ اس کی کوئی عداوت اور دشمنی نہیں تھی، اور تھی تو میں نے اس کو کہا کہ یہ اسے کسی میدان جنگ میں مقابلے کے لیے میدان میں پکارتا، تو پھر وہ اسے بتاتا کہ تیغ زنی کے فن میں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ لیکن اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو ختم اس وقت کیا جب وہ شاہراہ ریشم پر مشرق کی طرف سفر کر رہا تھا۔ بے خبری کے عالم میں یہ ان پر حملہ آور ہوا۔ یہاں تک کہتے کہتے خریم بن مقروم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس نے دیکھا انتہائی غصے اور برہمی میں برقائی کی آنکھوں میں زندگی کی زنگ آلود نہ رکنے والی بلاخیزیاں، منزلوں کے سراغ لمحے لمحے کو مٹا دینے والی تخریب کی آتش جوش مارنے لگی تھی۔ جب اس کے چہرے پر صحرا کی ریت میں جلتے اداس دنوں اور روتی راتوں کے اندھیرے سفر میں بھٹکتی کھولتی جوالا مکھی جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر برقائی خان نے بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے بائیدار کی طرف بڑھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ایسا زوردار تماچا اس نے بائیدار کے منہ پر مارا کہ بائیدار لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس موقع پر قریب کھڑے ایک منگول کو مخاطب کرتے کھولتے لہجے میں برقائی خان کہنے لگا، ذرا اس کی پشت پر بندے ہاتھ کھول دو۔ وہ منگول آگے بڑھا اور بائیدار کے ہاتھ جو پشت پر بندے تھے وہ اس نے کھول دیے۔ برقائی خان پھر بھڑک اٹھا، کہنے لگا، اٹھو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ بائیدار اٹھا، چپ چاپ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ برقائی خان نے پھر انتہائی آتش مزاجی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمیں ماضی کے تیرتے خیالات اور ویرانیوں کے بھٹکتے نوحے جان کر ختم کر دے گا؟ تو نے کیا ٹھان لی تھی کہ تو ہمارے لیے بیدار ہوتی آفتوں اور تاریکی میں پھیلے جبر کا سا ثابت ہوگا اور ساگر پار سے آنے والی موت کے سندیسوں سے ہمیں دوچار کر کے رکھ دے گا؟ ابھی ہم میں ہمت اور طاقت ہے کہ تیرے جیسے گناہ اور شر کے پتلوں کو پرانی دیمک زدہ چوب اور وقت کی خستگی کا شکار دہلیز سمجھ کر ایندھن کی طرح جلا کر راکھ کر دیں۔ برقائی کی اس غضبناکی کے سامنے پائیدار کی حالت جیون ندی کی خشک سالی، ماتم کی شب سوئم کے حزن و ملال، سردیوں کی طویل راتوں میں دھواں دھواں گھنٹیوں کی آوازوں اور آفتوں بھری فضاؤں میں تیرا و تار دھوئیں کی دیواروں جیسی ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ برقائی نے پھر اسے مخاطب کیا، میرے بھائی قریظ اور اس کی بیوی تائسی کے قاتل، اب تو انجانے جذبوں کے سرسام اور شام کے آسیب جیسا چپ، سازشی رات کے بحران اور رگو پے میں برستی ظلمتوں جیسا خاموش کیوں ہے؟ بول، کس بنا پر تو نے قریظ پر حملہ کیا اور اس کو قتل کیا؟ بائیدار جب چپ رہا، منہ سے کچھ نہ بولا، تب آتش فشاں کی طرح برقائی بھڑک اٹھا۔ اس پر مکوں پاؤں کی ٹھوکروں کی اس نے بارش کر دی۔ بائیدار زمین پر گر گیا تھا۔ پھر برقائی خان نے کچھ فیصلہ کیا۔ مخصوص اشارہ کرتے ہوئے اس نے تورائی خان کو اپنے قریب بلایا۔ تورائی خان جب قریب گیا تو برقائی خان نے سرگوشی میں اس سے کہا، جس پر تورائی خان آگے بڑھا۔ چند مسلح منگولوں کے ساتھ وہ بائیدار کو ایک طرف لے گیا اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بائیدار کا سر قلم کرنے کے بعد تورائی خان اپنے مسلح منگول ساتھیوں کے ساتھ برقائی کے پاس آیا۔ تب برقائی پیچھے ہٹا، اس جگہ آیا جہاں عمیر بن نصر اور خریم بن مقروم کھڑے تھے۔ اب اس کی حالت پہلے کی نسبت کافی سنبھل چکی تھی۔ پھر اس نے خریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، خریم میرے بھائی، اب تمہارے سامنے سب سے بڑی مہم یہ ہے کہ تم نے سلافوں سے اپنے خاندان کے مرنے والے افراد کا انتقام لینا ہے۔ سلاف کیف شہر کی طرف جا چکے ہیں۔ میں نے کچھ ہرکارے ان کی تلاش میں روانہ کر دیے ہیں، ایک لشکر بھی تیار کر دیا ہے۔ تم دونوں بھائی تھکاوٹ محسوس نہ کر رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں تم دونوں بھائیوں کو سلافوں کے لیے وہ لشکر لے کر کل کیف کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں دونوں بھائی اپنے انتقام سے نمٹنے کے بعد پولینڈ کی مہم کا رخ کرو۔ وہاں کے چھوٹے بڑے حکمرانوں نے ہمیں خراج دینا بند کر دیا ہے۔ خراج کی بحالی کرو، اس کے بعد واپس آؤ۔
یہاں میرے پاس میرے عزیز اور میرے جانثار بھائیوں کے ساتھ میرے ساتھ ہی قیام کرو۔ اب بولو تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ برقائی کی اس گفتگو کے جواب میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خریم کہنے لگا،